سب سے پہلے تو ارلی اٹھے اور واک کرے. میں عبادت کی بات نہیں کر رہا. ہلکا ناشتہ کرے جلدی. ہیوی ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. ہونا چاہیے ڈائٹ والا جس میں انرجیٹک ہو. ہیوی تعداد اس کی کم ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنا کاروبار پہ جائے, کام پہ جائے. دوپہر کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا پھلکا کوئی پھل یا کوئی سبزی کچی, سیلڈ, یہ چیزیں لے. شام کو مغرب کے وقت کھانا کھائے تھوڑا. اس کے بعد عشاء تک انتظار کرے. عشاء پڑھے, وہ کھانا وغیرہ اس کا ہضم ہو جائے گا. سوئے, گہری نیند سوئے, دائیں کروٹ لے کے سوئے. اور کپڑے سادہ پہنے, روز دانت صاف کرے اور کوشش کرے کہ پیدل چلے. یہ سادے سے نسخے ہیں. یہ جو چائے پی رہے ہیں بار بار, بوتلیں پی رہے ہیں, میں نے تو کبھی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. نارمل زندگی گزاریں, پروفٹ کی نقل کریں. اللہ کے رسول کے معمولات کا آپ کو علم ہونا چاہیے. معمولات رسول پہ زندگی گزاریں. آپ کو ساری بیماریاں منہ سے لگتی ہیں جی. اگر منہ کو آپ نے قابو کر لیا دو باتوں میں, بولنے میں قابو کر لیا تو زمانے سے بھی بچ جائیں گے, اللہ کے ہاں بھی بچ جائیں گے. کھانے میں قابو کر لیا تو بیماریوں سے بچ جائیں گے. وزن نہ بڑھے, چکنائیاں. دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھیں, مطالعہ تو کریں ان کی زندگی کا, کہ دودھ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بکری کا, کول میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اس میں اتنا ہی پانی ڈال دو. بکری کے دودھ میں, جس میں دنیا میں چکنائی سب سے کم ہے, اور پھر اس کو روٹیٹ کرتے دائیں سے بائیں. یعنی کہ اونٹ کا دودھ, بکری کا دودھ انتہائی ہلکا ہوتا ہے, چکنائی والا نہیں ہوتا. چکنائی کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے زیادہ لوگوں میں. پھر گوشت کا استعمال آپ نے کیا, 3 مہینے بعد کہیں ایک بوٹی کھاتے. لوگ تو کہتے ہیں آپ کو دستی کے گوشت کا شوق تھا, مگر یہ نہیں بتاتے کہ کتنے عرصے بعد کھاتے تھے. کیونکہ گوشت چکنائی کا سیدھا حصول ہے نا. چکنائی کے آپ کچی بوٹی ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ کا ہاتھ چکنا ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا جی. بالکل ایسے. تو گوشت کا استعمال زندگی میں کم کریں. ویجیٹیبل پہ توجہ دیں, اناج پہ نہیں. اناج وزن بڑھاتا ہے, ویجیٹیبل انرجی بڑھاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کھانے پینے کے طریقے. میری کتاب پڑھیں گے آپ کو لطف آ جائے گا ضرور انشاءاللہ. یہ میرے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے. انشاءاللہ. ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے. جائے گا, چاہتا ہے کیا مطلب؟ انشاءاللہ. اور دوزخ سے بچنا چاہتا ہے. ہاں, بچ بھی جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے جائے تو جائے. اس کی وجہ یہ ہے درود شریف آپ کو دے دیا گیا. بد نصیبی ہے کہ درود شریف کو لوگوں تک بتایا ہی نہیں گیا. درود شریف کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب پہ رحمت فرما. رحمت للعالمین کہتے ہیں نا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ تو اپنے حبیب پہ برکت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک. برکتیں نا, پہلے ہے رحمتیں, پھر ہے برکتیں, اور تیسرا ہے ان پہ سلامتی نازل فرما. یہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ ہر صاحب ایمان سے اپنے رسول کو دلوا رہا ہے. کیا رسول آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں؟ آپ کی دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے, مگر آپ کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ درود شریف آقا کو پیش کیا جاتا ہے. اور ایک فرمان مبارک ایک حدیث میں یہ ہے کہ شب جمعہ میں خود سنتا ہوں. جب محسن کا چلا گیا کہ محسن نے 10 دفعہ آپ کو دعا دی ہے, رحمت کی, برکت کی اور سلامتی کی. اب قرآن میں ایک کلیہ ہے, جو تمہیں دعا دے اس کے بدلے میں اس کو ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو. واہ 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 واہ. ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کے دو. جب رسول اللہ پر آپ کی دعا پہنچی, ان پر یہ پابندی آ گئی قرآن کے مطابق, اس کے بدلے میں وہ آپ کو اس سے بہتر دعا دے. واہ جی کمال. جس کا دعا گو رسول ہو وہ دوزخ میں جائے گا. بالکل بھی نہیں. پھر قرآن ایک بات اور کہہ رہا ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے؟ کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ, اور وہ تمہارے لیے بخشش مانگتا اور میں بخش دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول تو ساری رات روتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا امت کی بخشش کے لیے اور دعاؤں کے لیے.
کیسے دوزخ میں جائے گا مسلمان؟ مولوی پہ چڑھ گئے اور تو کوئی نہیں۔ بالکل صحیح پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تواب الرحیم ہوں۔ دو چیزیں اللہ نے انوائٹ کی ہیں، درود شریف کے لیے انوائٹ کیا، درود شریف کو ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ توبہ کے لیے انوائٹ کیا، توبہ ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ ایک دفعہ بھی جس نے توبہ کر لی، بھلے جنازے کی نماز میں ہی کر لی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ واہ واہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی بھی ضرورت نہیں، اس کی مرضی اسی طرح ہی ہے۔ عزت، سکون اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بانٹنے سے۔ دیکھو ایک اصول ہے، میں یہاں گیند مارتا ہوں دیوار پہ، واپس کدھر آئے گی؟ میرے پاس آئے گی۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، جو دو گے وہ لوٹ کے واپس آ جائے گا۔ آپ لوگوں کی عزت شروع کریں، آپ کی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کی خدمت شروع کریں، آپ کی ہو جائے گی۔ لوگوں کو سکون دیں، آپ کو مل جائے گا۔ واہ، جو بانٹو گے وہ مل جائے گا۔ جو چاہتے ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو، نہ ملے تو میں آپ کا مجرم۔ واہ، جو بھی چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، رزق چاہتے ہیں رزق بانٹ۔ رزق بانٹو، جو بانٹو گے وہ بڑھ کے مل جائے گا۔ کیا عزت بھی رزق کی ایک قسم ہے؟ رزق کی قسم ہے، عزت بھی رزق ہے، آکسیجن بھی رزق ہے، خون بھی رزق ہے، اچھے تھاٹ بھی رزق ہیں، پینٹنگ بھی رزق ہے، شعر بھی رزق ہے، یہ سب رزق ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی رزق ہے، صرف خون تو نہیں ہے اس میں، یہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں، وہ تو زندہ رہنے کا سسٹم ہے کھانا پینا۔ تو اصل رزق تو تھاٹس ہیں آپ کے، آپ کی سوچیں ہیں، آپ کے تخیلات ہیں، جو آپ کے ذہن پہ اترتا ہے وہ ہے جو بھی اترتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم نے اصل میں نا جو بنیادی غلطی جہاں سے کی وہ دو تھی۔ انگریز جب جا رہا تھا تو جتنے ڈی سی تھے وہ سب انگریز تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ان کے خدمت گزار تھے، جو ان کے حاشیہ بردار تھے، جو ان کے خوش آمدی تھے، انہیں کہا کہ تم سب مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اسی کی حکومت آنی ہے تاکہ تمہیں حکمرانی میں حصہ ملے۔ تو روز اول سے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے حصے میں نہیں آئے، جو آج تک بھگت رہے ہیں۔ ٹیلنٹ نہیں آگے آیا۔ حل کیا ہے اس کا جی؟ حل اس کا یہ ہے کہ پوری قوم اللہ سے توبہ کرے، اپنی ہیرا پھیری، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں حکمران ولی اللہ ہو جائے، میرا ردہ تھان رہے، میں جو حرام زدگی کر رہا ہوں اس کو میں جاری رکھوں، قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، توبہ کریں۔ دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہہ دیا کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ بوریاں باندھ کے نا سارے سجدے میں پڑ گئے میدان میں آ کے۔ اللہ نے کہا ہوا عذاب ٹال دیا، یہاں تو کہا بھی نہیں ہے، اللہ نے اناؤنس تو نہیں کیا کوئی عذاب۔ اللہ نے، ہم توبہ تو کریں، آپ اپنی جو غلط کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد حکمران پہ انگلی اٹھانے کے قابل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پاکستان تو ٹھیک ہے، آپ ہی پاکستان ہیں، میں ہی پاکستان ہوں۔ میں اپنے بے ایمانیاں کرتا رہوں اور حکمران کو صبح اٹھ کے گالیاں بکوں، کہاں کا انصاف ہے؟ میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں، دکان ٹھیک کر لوں، دفتر ٹھیک کر لوں، جس نے 25 کروڑ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں اس کے تو حالات مشکل ہیں مجھ سے۔ اپنے انڈیویجول کے تو آسان ہے، انڈیویجول بھی ٹھیک کریں تاکہ توبہ کریں۔ توبہ جب کریں گے تو پاکستان تو گلزار بننا ہی ہے ہی گلزار، جنت کا ٹکڑا ہے، ہمیں تو کوئی وہم نہیں ابھی تک۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیں، مدینہ میں کرائم تھے آپ کے ہوتے ہوئے کہ نہیں تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم تھے۔ ذکر و اذکار ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ ذکر و اذکار کے زندگی پر افراد 100% ہیں۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔
ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، جو قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دیر کم میں نہیں ہویا، 6 دن تو ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کے ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو،
تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا،